زاہد خان مرحوم کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے لٹل پاکستان بروکلن میں امریکن کونسل آف مائنارٹی ویمن کے آفس میں دعائے مغفرت کی محفل رکھی گئی۔ زاہد خان کا تعلق ہری پور ایبٹ آباد سے تھا۔ وہ 2 بچوں کے باپ تھے اور یونائٹڈ ہیلتھ میں بابر منیر صاحب کے ٹیم ممبر تھے۔ ان کے بارے میں بابر منیر، جو کہ یونائٹڈ ہیلتھ میں ریجنل مینیجر ہیں، اپنے ساتھی زاہد خان کے بارے بات کرتے ہوئے کہا: جی ارشد بھائی، کیا ہوتا ہے، آپ کو دکھ سے دل جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ تو بات کرتے ہیں تو ان کی یاد ایسے ایک دم سے لگتا ہے سامنے ہی آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ اس دنیا سے چلے گئے۔ میرا تو ان کے ساتھ 18 سال پرانا تعلق تھا۔ 2014 میں انہوں نے میرے ساتھ یونائٹڈ ہیلتھ کیئر جوائن کی، اور مطلب ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک صفت تھی ان کے اندر، اور ایک جینٹل مین کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے زاہد کے اندر ڈالی ہوئی تھی۔ ان 18 سالوں میں نے ایک دفعہ بھی ان کے ماتھے پر کبھی کوئی شکن نہیں دیکھی، کبھی غصہ نہیں دیکھا، کبھی شکایت نہیں دیکھی۔ یہ نہیں کہ کوئی جاب سے ریلیٹڈ معاملہ ہو، دنیا داری کے معاملات میں بھی کبھی میرے ساتھ بڑے بے تکلف تھے، لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی انہوں نے مجھے کہا ہو کہ بابر بھائی یار یہ کام ٹھیک نہیں ہوا یا یہ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ کبھی ان کے منہ پہ میں نے شکایت نہیں دیکھی۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اور خوش رہتے تھے، اور ان سے مل کے بات کر کے آپ کی طبیعت فریش ہو جاتی تھی۔ تو مجھے جب بھی سٹریس ہوتا تھا جاب کا یا کسی اور چیز کا، میں کہیں بھی ہوتا تھا، نیو یارک میں، اسٹیٹن آئلینڈ میں، لانگ آئلینڈ میں کال کر کے پوچھا تھا زاہد بھائی کدھر ہیں، تو کہتے تھے میں جی اپنی سائٹ پہ۔ میں نے کہا یار بڑا ٹینشن ہوئی ہے، دماغ جو ہے نا خراب ہوا ہے اور سر درد ہو رہا ہے، تو میں آ رہا ہوں، چائے پیتے ہیں۔ کہتے ہیں آ جائیں سینڈوچ کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں۔ اور جس دن وہ یہ بیمار ہوئے، جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ان کے یہ آزمائش کا ان کے لیے، تو اسے ایک دن پہلے میرے ساتھ وہ اکٹھے ہی ہم تھے، دوپہر کو چائے پی رہے تھے اور کھانا کھا رہے تھے۔ تو اس کے بعد وہ آخری میرے ساتھ ان کی ملاقات تھی ہوش و حواس میں۔ اس کے بعد فون پر 2-3 دفعہ رابطہ ہوا جب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بس ایک آزمائش میں ڈالا۔ مہینے سے زیادہ رہے اسپتال میں وہ، اور انہوں نے بڑی فائٹ کی اپنی زندگی کے لیے۔ بڑی ذمہ داریاں تھیں، ان کو بڑا احساس تھا اس چیز کا، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا بہت پیار کرتے تھے، بڑے پیار سے ذکر کرتے تھے۔ پچھلے سال جب وہ کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں، اچھا، بیٹا ہے اور بیٹی ہے۔ اور پچھلے سال وہ عمرہ کرنے گئے تھے، تب بھی اس سے پہلے میں کر کے آیا تھا، تو میں نے ان کو موٹیویٹ کیا۔ میں نے کہا زاہد بھائی دنیا کے کام تو چلتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے، تو آپ کا اگر بنتا ہے نا ذہن تو آپ عمرہ کرنے جائیں، تو اگر فیلنگ آپ کو آ رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ کو بلاوا آیا ہوا ہے، تو اس کو بس آگے سے لبیک کہہ دیں، آپ چلے جائیں۔ تو بالکل انہوں نے اس بات کو سیریس لیا، اور جناب انہوں نے کہا کہ بالکل بابر بھائی میں عمرہ کرنے چاہوں گا، اور پھر وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر گئے، کر کے آئے عمرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر بلایا۔ ان چند خوش قسمت لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر بلایا، اور روزہ رسول انہوں نے دیکھا وہاں جا کے۔ تو میرا تو مطلب روز کا ساتھ تھا، روز بات کرتے تھے، ہر جگہ میرے ساتھ ہوتے۔ پوری کمیونٹی جو ہے ان کی محبت میں جو ہے وہ شامل ہے، اور دکھ میں برابر کی شریک ہے ہمارے ساتھ۔ شکریہ، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔ محترمہ بازا روئی ACMW کی فاؤنڈر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ زاہد بھائی کے ساتھ بڑے سالوں کا تعلق تھا، ہمارے ہر ایونٹ پہ ہوتے تھے، اور اتنے نفیس انسان تھے، اتنے کوائٹ انسان تھے۔ جب بھی آتے تھے ہمیشہ آ کے وہ اپنی ٹیبل سیٹ اپ کرتے تھے، اپنا کام شروع کر دیتے تھے۔ ان کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ باقی ٹیم کیا کر رہی ہے، کون کام کر رہا ہے، کون کام نہیں کر رہا، کون پکچرز میں آ رہا ہے، کون نہیں۔ ان کو کسی چیزوں کی غرض ہی نہیں ہوتی تھی، ان کو صرف یہ ہوتا تھا کہ میں نے اپنا کام کرنا ہے۔ آج تک مجھے نہیں یاد کہ کبھی میں نے ان کی اونچی آواز سنی ہو، یا جب رش پڑتا تھا، ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے تھے کچھ سامان، تو کافی لوگ جو ہوتے ہیں رش میں تھوڑا سا بادر بھی کرتے ہیں، ہم لوگ کبھی تنگ بھی پڑ جاتے ہیں، لیکن ان کے چہرے پہ کبھی کوئی ناگواری نہیں دیکھی، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کو انہوں نے جواب دیا ہو۔ اتنے پولائٹ، اتنے ہمبل، ہر ایک کو پکڑ کے سمجھا رہے ہوتے تھے، کام کر رہے ہوتے تھے۔ یقین ہی نہیں آ رہا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ اس طرح ہم سے جدا ہو گئے۔ ابھی تک میں اس بات کو یقین نہیں کر پا رہی۔ اور کمیونٹی کے افراد نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جی ارشد بھائی، زاہد بھائی کے بارے میں کیا بتائیں آپ کو۔ ان سے 9 سال سے میری ملاقات رہی، ان کے ساتھ ہم ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ جیسے ہم ایونٹ میں صبح آتے تھے تو ہم سب لوگ نا
यानी अंदर आए, नाश्ते की तरफ लग जाते थे। लेकिन जब उनको अंदर बुलाते थे हम लोग आए नाश्ता करें, तो कहते नहीं यार पहले मैं अपना काम समेट लूँ, बाहर 2 लोग वेट कर रहे हैं, मेरा इंतज़ार करें, पहले मैं उनको निमेट लूँ। यानी खाने से ज़्यादा वो लोगों की, कम्युनिटी की खिदमत में वो लगे रहते थे हर टाइम। तो बहुत अफसोस हुआ जब उनके बारे में सुना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। इससे ज़्यादा मैं वाकई इमोशन कंट्रोल नहीं हो पा रहे, और उनके बारे में जब भी सोचते हैं तो बहुत दिल को तकलीफ़ होती है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। जी जी, नहीं उनसे मुलाकात हुई है 2-3 दफ़ा। लास्ट टाइम जब उन्होंने उर्दू बोली तो पता चला कि ये पाकिस्तानी है। लेकिन उनसे वैसे हमेशा मुलाकात होती थी, इंग्लिश में बातचीत हो जाती थी। तो लास्ट टाइम यानी कि 2 दफ़ा मुलाकात हुई, उसके बाद फिर एक फंक्शन के ऊपर ही, या फिर ऑफिस वगैरह में जिस तरह होती है। तो लेकिन है कि हमेशा उनसे बहुत प्यार भरा है, यानी कि अच्छा टाइम रहा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। सॉरी ज़्यादा कोई मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा कि कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं कुछ लोगों के साथ के, उनसे ताल्लुक़ ऐसा होता है कि इस तरह के इवेंट के बाद कुछ कहना वगैरह मुश्किल हो जाता है समटाइम। आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं? हम अक्सर इकट्ठे ही यहाँ पे घूमते थे। इवन इनके इवेंट्स पे भी बाबर भाई जब भी है कॉल कर लिया भाई आप भी आ जाएं। हालांकि मेरा कोई इंश्योरेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये कि आई ऑलवेज लव्ड हिज कंपनी, उसके साथ आना। तो उसका यही कहूँगा कि जैसे एक शख्स पूरे शहर को वीरान कर गया, जिसको भी बताते हैं मतलब दे गेट शॉक। हमारे लिए शॉक तो था ही, मतलब अभी मुझे जैसे पता चला रात को 1 बजे, तो आई कुडंट अटेंड द कॉल बिकॉज आई नो दिस कॉल वॉन्ट बी गुड, कि रात को अगर मुझे कॉल आई है। लेकिन ज़ाहिर इवेंचुअली आफ्टर 3-4 आवर्स आई कॉल बैक एंड आई फाइंड आउट दैट। तो बस यही कहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत इंसान थे। अक्सर हम बैठते थे, ज़ाहिर है बाबर भाई की तो ऑफिशियल एक होती है, हमारा एक प्राइवेट बैठते थे, गपशप करते थे, काम सभी के करने, किसी के लिए जो है माथे पे बल तक नहीं आता था। अक्सर यहाँ पे घूमना तो कभी इस जगह पे 1 मिनट ठहरना यार मैं इधर ज़रा जा लूँ अंदर, उससे मिलना, हाँ उसने कहा लिफाफा दिखा देना। 6-7 बजे 8 बजे रात के लिफाफे देख रहे हैं जो इंश्योरेंस से रिलेटेड होते हैं कभी, लेकिन ये नहीं कहा यार दिन में आना। तो मतलब ही वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन बहुत हेल्पफुल टू एवरीबॉडी विदाउट एनी, मतलब किसी तरह का भाई अच्छा भाई उसकी करनी है नहीं करनी, हाँ। माथे पे बल नहीं कभी किसी का, आज तक मैंने नहीं देखा किसी से ऊंची आवाज में। उनका माथा भी आपकी तरह खासा खूबसूरत था, कोशिश करें भी तो बल नहीं आता है। ऑनेस्टली आई मीन मैं अभी बाबू भाई से भी मिला हूँ, तो आई जस्ट वेंट विद अनदर फ्रेंड यहाँ पे एक और जगह पे, तो मैंने उसको बोला अच्छा यार मैं जाता हूँ, तो इधर से फिर मैं आया हूँ मस्जिद में, मैंने नमाज़ पढ़ी, तो ऐसे ही आई वाज गोइंग दैट साइड उनके ऑफिस की तरफ। लेकिन जब से ये हॉस्पिटल एडमिट हुए हैं आई नेवर वेंट टू दैट प्लेस, आई डोंट फाइंड इट गोइंग देयर। ओह माय गॉड, बड़ा ये पेनफुल होता है बहुत। शुक्रिया तो आपका। बाकी अल्लाह ताला उनके लिए मंजिल आसान करे, दर्जात बुलंद करे, और हर एक इंसान के दिल में वो रहते हैं, तो दुआ भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।